وہ گھر برکت کا گہوارہ بن جاتے ہیں جہاں بیوی بھی مصلی پر ہو اور خامد بھی مسجد میں ہو. ماں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں بزرگوں بتانا چاہتا ہوں ہمارے گھروں میں ختم ہوتے رہیں کلمے کے لفظ نکلواتے رہو. حافظوں کو زندگی بھر بٹھا کے قرآن پڑھاؤ جب تک گھروں میں بے نماز ہونے کا کتا نہیں نکلے گا گھر پاک نہیں ہوں گے. جو اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتیں کبھی مٹنے نہیں دیتے. تو ہم شکر کے راستے پہ نہیں چل رہے. اب دیکھ لیں مسجد کے ارد گرد آبادی کتنی اور مسجد میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ بھی اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں حقہ پیتے رہتے ہیں مسجد میں نہیں جاتے. گھروں میں عورتیں گپ شپ لگاتی ہیں اور آج کل تو ٹچ موبائل ہے اس پہ بیٹھی رہتی ہیں یا ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں یا اپنی گپ شپ کبھی غیبت کر رہی ہیں کبھی چغلی کھا رہی ہیں. وہ نہیں چھوڑتی رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. تو گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک بزرگ تھے نا تو وہ پرواز کرتے تھے ہوا میں اڑ لیتے تھے. تو گھر میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر کہ میں نے رات کو جو اٹھ کے جو تہجد پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں جو محنت کرتا ہوں نا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں اڑ لیتا ہوں ہوا میں. تو وہ عورت کہنے لگی بیوی کہنے لگی کہ اس پر صرف اپنی طرف نظر نہ رکھیں اس میں تھوڑی سی میری محنت بھی شامل. تھوڑی سی میں نے بھی محنت کر رکھی. کہا تو نے کیا محنت کی ہے؟ کہا میری محنت یہ ہے کہ میں نے جب بھی آٹا گوندا ہے نا ہاتھ دھو کے اور بسم اللہ پڑھ کے گوندا ہے. جب بھی ہانڈی پکائی ہے بسم اللہ پڑھ کے پکائی. تو یہ اثر ہوتا ہے دونوں طرف سے. اگر بیوی بے نماز ہے خاوند جتنی نمازیں پڑھ لے گھر میں برکت نہیں آئے گی. اگر بیوی نمازی ہے خامد بے نماز ہے گھر میں برکت نہیں آئے گی. کیونکہ اگر ایک رحمتیں کما رہی ہے دوسرا لعنتیں لا رہا وہ گھر برکت کا گہوارہ بن جاتے ہیں جہاں بیوی بھی مصلی پر ہو اور خامد بھی مسجد میں ہو. پھر رحمتوں کا رخ ہو جاتا ہے ان گھروں کی طرف. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہے گھر میں کوئی پریشانی مصیبت آ جائے نا پھر کہتے ہیں حافظ بلاؤ جی کلمے کا لکھ نکلواتے ہیں یا ختم قرآن کروا لیتے. گھر میں جتنے رہنے والے ہیں ان میں کئی ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں بے نماز. تو اس پر مثال دی ہے مولانا روم نے کہ ایک بندہ گیا ایک عالم کے پاس. کہا حضرت جی ہمارے نا کنویں میں جہاں سے پانی بھرتے ہیں کتا گر گیا کتا گر کے مر گیا تو اب کنواں پاک کیسے کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ سارا پانی نکال لو کنواں پاک ہو جائے گا. وہ بندے لے کر گیا سارا پانی نکال لیا انہوں نے اور جو نیا پانی آیا نا اس کا پیالہ بھر کے عالم کے پاس لے گیا. حضرت یہ دیکھیں پانی پاک ہو گیا. انہوں نے دیکھا تو اس میں نا کچھ بال نظر آئے. انہوں نے پوچھا یہ بال کس کے ہیں؟ کہنے لگی کتے کے ہیں. انہوں نے کہا کتا کہاں ہے؟ کہا کتا کنویں میں ہے. انہوں نے کہا اس کو نہیں نکالا. تو وہ کہنے لگے آپ نے بتایا تھا سارا پانی نکالو تو کتے کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا تو پانی ہم نے سارا نکال دی. تو وہ عالم فرمانے لگے مولانا روم لکھتے ہو پاگلو وہ ساری زندگی پانی نکالتے رہو جب تک کتا نہیں نکلے گا کنواں پاک نہیں ہوگا.